السلام علیکم۔ ناول تنہائی کی راتیں ایپیسوڈ 4۔ اف یار، پارٹی میں کوئی مزہ ہی نہیں آ رہا۔ ایسا روکھا سوکھا لنچ کرنا تھا تو کینٹین لانے کی زحمت کیوں کی؟ ہم وہیں کالج گراؤنڈ میں کچھ کھا پی لیتے، ایک اسٹوڈنٹ نے اپنے ٹیم لیڈر سے کہا۔ پاس گرلز کالج کے اسٹوڈنٹس نے ٹورنامنٹ جیتا تھا، اسی خوشی میں آج انہوں نے نورجہاں سے اسپیشل ریکویسٹ کر کے سنڈے والے دن کینٹین کھلوایا تھا۔ بالکل یار، ہم نے اپنی جیت سیلیبریٹ کرنے کے لیے لنچ ارینج کیا ہے اور اب انجوائمنٹ کے نام پر بس بور ہو رہے ہیں، دوسرے اسٹوڈنٹ بھی منہ بسور کر بولے۔ بچوں، اگر میں آپ کو ایک آئیڈیا دوں آپ کی پارٹی کو اسپیشل بنانے کا تو؟ سائڈ ٹیبل صاف کرتی نورجہاں نے کاؤنٹر پر کیلکولیٹر میں بزی پری پر نظر جماتے ہوئے پوچھا۔ کیسا آئیڈیا؟ سب ایک زبان ہوئے۔ پھر انہوں نے ان کے کان میں اپنا آئیڈیا بتایا اور اب بیچاری پری سارے اسٹوڈنٹس کے بیچ اپنے پاپا کا گٹار لیے بیٹھی تھی۔ دیکھو بچوں، میں ابھی بھی بتا رہی ہوں، میں اتنا اچھا نہ گاتی ہوں نہ بجاتی ہوں۔ پری نے ایک اور کوشش کی انہیں سمجھانے کی، لیکن لا حاصل۔ آخر کار تھک کر اس نے گٹار کے تاروں پر اپنی مومی انگلیوں کو حرکت دیتے ہوئے ایک مدھر دھن چھیڑا۔ اسی طرح 2-3 اور لائن گانے کے بعد پری ان لوگوں سے معذرت کرتے وہاں سے اٹھ گئی، کیونکہ آج کسی کام میں اس کا دل ہی نہیں لگ رہا تھا، بس بے چینی سی ہو رہی تھی۔ پھر کچھ ہی دیر میں وہاں سے سارے اسٹوڈنٹس بھی روانہ ہو گئے تھے۔ پری، کیا ہوا ہے؟ پری، کیا ہوا ہے؟ میں نوٹ کر رہی ہوں، جب سے تم آئی ہو ایسے ہی گمسم پریشان سی ہو، یہاں تک کہ اپنا پسندیدہ گانا بھی تم نے پورا نہیں گایا۔ کیوں؟ کوئی پریشانی ہے کیا؟ نورجہاں پری کے پاس بیٹھتے ہوئے بولی۔ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، پری چہرے پر ہاتھ پھیرتے ہوئے بولی۔ صبا باجی کی طبیعت ٹھیک ہے؟ نورجہاں نے اسے بغور دیکھتے ہوئے پوچھا۔ پری نے لمبی سانس لیتے ہوئے صرف کہا۔ پھر اتنی بے چین کیوں نظر آ رہی ہو؟ پتہ نہیں کیوں نور آنٹی، آج عجیب سی فیلنگ آ رہی ہے۔ ایسا محسوس ہو رہا ہے جیسے میں کچھ بہت قیمتی چیز کھونے والی ہوں۔ ایک ڈر سا لگا ہوا ہے، بس دل کر رہا ہے ماما کے پاس جا کر ماما کو دیکھتی رہوں، ایک پل کے لیے بھی ان پر سے اپنی نظریں نہ ہٹاؤں۔ ایسا لگ رہا ہے کہ اگر ان پر سے میری نظر ہٹ گئی تو میں انہیں کھو دوں گی، پھر ان آنکھوں کو وہ چہرہ کبھی نظر نہیں آئے گا۔ پری دونوں ہاتھ اضطرابی کیفیت میں آپس میں مسلتے ہوئے اپنے محسوسات بتا رہی تھی۔ نورجہاں نے غور سے پری کا چہرہ دیکھا، وہی پریشان چہرہ، وہی اضطرابی کیفیت، وہی بے چینی اور سب سے اہم وہی الفاظ جو آج سے تقریباً 15 سال پہلے صبا بیگم نے کہے تھے۔ نہیں! وہ فوراً چلا کر اپنی جگہ سے کھڑی ہوئی۔ کیا ہوا آنٹی؟ پری بھی اپنی جگہ سے کھڑی ہوتی انہیں حیرانی سے اپنا پسینہ پوچھتے دیکھا جو اتنے ٹھنڈے موسم میں پانی کی طرح ان کے پیشانی سے بہہ رہا تھا۔ کچھ نہیں، آپ گھر جاؤ، کام تو ہو ہی گیا ہے، اور اگر کچھ کرنا رہا بھی تو میں کر لوں گی، آپ جاؤ۔ نورجہاں پری کا بیگ دیتے ہوئے اسے عجلت میں بولی، جیسے اگر ذرا بھی دیر کی تو قیامت آ جانی ہے۔ پری تو ان کے اس رد عمل پر حیرانی سے بس انہیں دیکھے جا رہی تھی۔ جاؤ بچے، انہوں نے اسے ہوش کھڑا دیکھ کر بولا۔ لیکن نور آنٹی، پری نے کچھ کہنا چاہا۔ میں نے کہا نا پری جاؤ اور اپنی ماما کا خیال رکھنا۔ اب کہ وہ پری کا ہاتھ پکڑ کر اسے کینٹین کے دروازے سے باہر نکالا۔ جی آنٹی، یاد ہے نا کل ماما کو لے کر ہمیں شہر چیک اپ کے لیے جانا ہے، آپ جلدی آ جانا تاکہ وقت رہتے واپس آ سکے۔ پری نے جاتے ہوئے پلٹ کر یاد دہانی کرائی۔
نور جہاں نے صرف سر ہلانے پر اکتفا کیا۔ اللہ، اس معصوم سے اس کا واحد رشتہ نہ چھیننا، ورنہ یہ جیتے جی مر جائے گی۔ اس کا سائبان نہ چھیننا میرے مولا۔ نور جہاں نے آسمان کی طرف دیکھ کر نم آنکھوں سے دعا کی، پھر پری کے پشت کو دیکھا، لیکن قسمت کا لکھا کون ٹال سکتا ہے؟ خدا کے ہر عمل کے پیچھے کوئی نہ کوئی مصلحت ضرور ہوتی ہے۔